لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. مرور زمانہ اور صدیوں کے فاصلوں نے حقائق اور رسومات کے درمیان خلط ملط کر دیا ہے. دنیا میں جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان سب کو اگر آپ یکجا کریں تو ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ عبادت کرنے سے دنیا کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے. چونکہ اسلام کے علاوہ، دین حق کے علاوہ کوئی مذہب بھی آخرت پر اعتماد نہیں کرتا. اور یہ سارے رسومات کے مجموعے ہیں، رواجات کے مجموعے ہیں، لیکن اسلام اللہ کا دین ہے جس کے بارے ارشاد ہوا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، باقی لا دینیت ہے اسلام کے علاوہ. اپنے زمانے میں ہر دین اسلام ہی تھا، لیکن بعثت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام صرف وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ اسلام ہے. آج ہم اسلام کو بحیثیت ایک قومیت کے لیتے ہیں. قومیتوں کی حدود نہیں ہوتی. قومیتیں نسلی اعتبار سے یا خونی اعتبار سے ہوتی ہیں. کوئی جس قبیلے کا فرد ہے وہ اس کی قومیت ہے. اور اللہ کریم نے قبائل اور شعوب میں خود تقسیم فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا قَبَائِلَ وَشُعُوبًا لِتَعَارَفُوا. یہ قبائل اور ان کی شاخیں اور ان کے شعبے اس لیے بنے کہ آدمی کی شناخت ہو سکے کہ فلاں فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے سے. ان کی اساس صرف اتنی ہے، لیکن کوئی کچھ بھی کرے وہ قومیت سے خارج نہیں ہو جاتا. اگر وہ عابد و زاہد ہے، نیک ہے، صالح ہے تو اسی قوم کا فرد ہے. لیکن اگر وہ چور ہے، ڈاکو ہے، بدکار ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، پھر بھی اسی قوم کا فرد رہے گا. قومیت بدلتی نہیں. دین قومیتوں سے بالا تر ہے. دین قومیت کی پرواہ نہیں کرتا. دین کے لیے مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی، گورا، کالا، عربی، اجمی، یورپین ہے کوئی یا کوئی مشرق بعید کا ہے، دین کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دین صرف اس کے لیے ہے جو اس کو اپنے یقین کے ساتھ مانتا ہے.
دین میں رہنے کے لیے حدود و قیود ہیں، اگر ان حدود کو توڑا جائے تو دین اسے اپنے سے خارج کر دیتا ہے۔ قومیتیں خارج نہیں کرتی، بندہ قومیت میں رہتا ہے، دین میں رہ نہیں سکتا۔ دین کی حدود و قیود ہیں، ان کے اندر رہے گا تو دین کے اندر ہے، اگر ان حدود کو توڑے گا تو دین اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ فرق ہے۔ آج ہم نے اسلام کو بھی قومیت بنا لیا ہے، مسلم ایک قوم بن گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جو جی چاہے کریں، ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام نہ قومیت ہے نہ مسلم ایک قوم ہے، اسلام ایک دین ہے اور مسلمان اس کے ماننے والے اور اس کے پیروکار ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ عملی زندگی میں اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو رسومات یہاں ہمارے یہاں بر صغیر میں ہندوؤں سے آ گئیں، جو رسومات ہندوؤں سے داخل ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنا اتنا ضروری ہے کہ فقیر سے لے کر صدر مملکت تک کرتے ہیں۔ مثلا یہ بسنت آ گئی، اربوں روپے خرچ ہوئے، چونکہ ضروری تھا بسنت کا تہوار۔ کسی نے پوچھا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تھا، صحابہ نے یہ اڑائی تھی پتنگیں، یہ کہاں سے آیا، کس نے شروع کیا؟ یہ ایک مثال ہو گئی، صرف ایک نہیں ہزاروں، بلکہ پیدائش پر ہندوانہ رسومات ہیں، شادی پر ہندوانہ رسومات ہیں، اور مر جاؤ تو موت پر، جنازے پر اور مرنے کے بعد کی رسومات ہندوانہ شامل کی گئی ہیں۔ سنتیں چھوٹ سکتی ہیں لیکن وہ رسومات نہیں چھوٹ سکتی۔ اور کسی سے کہا جائے کہ یہ کام سنت کے مطابق کر لو تو وہ کہتے ہیں ہماری بدنامی ہوگی، ناک کٹ جائے گی۔ اس کا پتہ روز حشر اس وقت چلے گا کہ جب کچھ لوگ بھاگیں گے لوائے حمد کی طرف۔ لوائے حمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا جو میدان حشر میں گڑا ہوا ہوگا، اور آپ اس وقت جلوہ افروز ہوں گے، آپ کے صحابہ کبار جلوہ افروز ہوں گے، شہداء و صالحین ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، آپ کی امتی ہوں گے۔ اب جو بھی مسلمان کہلاتا ہے قبر سے اٹھ کر تو سیدھا ادھر کوئی دوڑے گا، لیکن کچھ لوگوں کو روکنے کے لیے اللہ کریم فرشتے مقرر فرما دیں۔ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر لکھی ہے ساری، اور احادیث مقدسہ سے لکھی ہے کہ حضور فرمائیں گے کہ جب یہ مسلمان ہے تو انہیں میرے پاس آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ذات باری کی طرف سے ارشاد فرمایا جائے گا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ آج جو قرآن میں موجود ہے یہی جواب وہاں ارشاد فرمایا جائے گا کہ میرے حبیب یہ نام کے مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی عملی زندگی سے کتاب اللہ کو خارج کر دیا۔ ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے، یہ اپنے آپ کو کہلواتے مسلمان تھے، جنازے ہوئے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوئے، لیکن ان کی زندگی خلاف اسلام تھی۔ مثلا ایک ہی بات کو لے لیجئے، جب ظہور اسلام ہوا تو پوری دنیا کا نظام غیر اسلامی تھا، کافروں کا بنایا ہوا تھا، سودی تھا،
معیشت سود پر استوار تھی اور شہوت کی تشفی کرنے کے لیے کعبہ خانے موجود تھے. ایسی عورتیں موجود تھیں جو اجرت پر کسی مرد کو پیش کی جاتی تھی، خرید و فروخت بھی ہوتی تھی اور کعبہ خانے بنے ہوئے بھی تھے. بلکہ بعثت نبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے وقت ایسے گھروں پر خاص قسم کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے جہاں عورتیں سپلائی کی جاتی تھی. کیا اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب صرف آپ اکیلے دنیا میں تھے، کوئی دوسرا ساتھ نہیں تھا، اس وقت سمجھوتا کیا؟ 5 4 10 مسلمان ہو گئے، سمجھوتا کیا؟ بلکہ جس دن 40 تعداد ہو گئی تھی مسلمانوں کی تو انہوں نے روئے زمین پر وہ 40 تھے. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ کفار تو حرم کعبہ میں بتوں کی پوجا کریں، ہم اللہ کو سجدہ نہ کر سکیں، ہم 40 ہے، ہم حرم میں جائیں گے. جہاد کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. سیرت میں موجود ہے کہ ان 40 نے ایک دوسرے کے بازو میں بازو دے دیے اور چل پڑے بیت اللہ کو. کافروں نے پتھر مارے، کافر عورتوں نے برتن سروں میں پھوڑے. ابو جہل نے پورا ایک دستہ نیزہ بردار گلی میں کھڑا کر کے گلی کو سیل کر دیا تھا کہ یہاں پہنچے تو نیزوں سے چھلنی کر دو. وہ بڑھتے ہی گئے. آخر ابو جہل نے کہا کہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، مارے گئے تو قبائل میں جنگ چھڑ جائے گی اور یہ باز نہیں آئیں گے، سارے زخمی ہو گئے، سر پھٹ گئے، لیکن یہ رکتے نہیں، تو جا لینے دو. اس نے دستہ ہٹا لیا اور مسلمانوں نے بیت اللہ میں پہلی نماز ادا کی. دعویٰ کیا تھا کہ ہم دنیا میں 40 ہیں، ہم کیوں چھپ کر کریں؟ آج ہمارا عالم یہ ہے، روز سوال ہوتے ہیں فلسطین میں، باہر سے بھی دوست پوچھتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ فلسطینی کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا فلسطینی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں؟ فلسطینی اپنے خطے زمین کے لیے اور اپنی قومیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی جنگ کوئی نہیں لڑ رہا. جو تہذیب قابض یہودیوں کی ہے وہی تہذیب اہل فلسطین کی ہے. جو لباس ان کا ہے وہی ان کا ہے، جو رواج ان کے ہیں وہی ان کے ہیں. جس طرح بے پرد عورتیں ان کی ہیں اسی طرح بے پرد عورتیں ان کی ہیں. دو قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جھگڑا زمین کا ہے، دین کا نہیں ہے. کشمیر میں نصف صدی سے جنگ جاری ہے. اگر کشمیر کو ہندوستان چھوڑ دے تو کشمیر اسلامی ریاست بن جائے گا؟ اور اگر اسی ریاست کا حصہ بننا ہے جس میں ہم بستے ہیں تو یہ تو غیر اسلامی ریاست ہے، مسلمانوں کی ریاست ہے، اسلام کی نہیں. جہاد کیسے ثابت ہوگا؟ اس ریاست میں تو لائسنس دیے جاتے ہیں بدکاری کے، اور ہر شہر میں لائسنس یافتہ کعبہ خانے بھی موجود ہیں، اور جو بغیر لائسنس کے ہیں ان کا شمار ہی کوئی نہیں. شاید کوئی ہوٹل ایسا ہو جس میں بدکاری کے لیے لڑکیاں نہیں لڑکے تک پیش نہ کیے جاتے ہیں. اول تا آخر پوری قوم کا نصاب جو ہے معاشی وہ سود پر استوار ہے، اور اللہ نے فرمایا
کہ اگر سود سے باز نہیں آتے تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کچھ ہے اس پر سبز رنگ پھینک دو تو اسلام ہو گیا، نہیں۔ جو کچھ ہے اسے ختم کر دو۔ اسلام کی ابتدا نفی سے ہے، حالانکہ ہر بات اسبات سے شروع کی جاتی ہے۔ جو آپ منوانا چاہتے ہیں اس کا اقرار کروانا چاہتے ہیں، اسلام پہلے انکار کرواتا ہے۔ لا الہ، کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، چلو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں بچا۔ پھر کہتے اب کہو الا اللہ، اب اس پر اللہ کا نام لکھو کہ اللہ ہے۔ چھوٹے بڑے بیسیوں اس میں گھسے ہوئے ہیں اور اس میں ایک نام اللہ کا بھی آپ شامل کر دیں، یہ اسلام ہو؟ فرمایا نہیں، پہلے سارا گھر خالی کر دو، پھونک ڈالو جو کچھ سینے میں ہے، جلا دو جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے، جو کچھ تمہاری کہہ دو لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں سرے سے۔ جب میدان خالی ہو جائے گا تو اب کہو کہ اللہ ہے، یہ اسلام ہے۔ اور یہی اصول زندگی کے ہر کام میں ہے، لین دین میں، کاروبار میں، معیشت میں، سیاست میں، فوج میں، سول میں، عدلیہ میں، پولیس میں، انتظامیہ میں، حکومت میں، خاندان میں، گھر میں، رشتہ داریوں میں، میل جول میں، کاروبار میں، تجارت میں۔ کوئی قانون نہیں ہے مگر اللہ کا، کوئی طریقہ نہیں ہے مگر اللہ کا، یہ اسلام ہے۔ خطا ہو جانا ایک الگ بات ہے، غلطی ہو جانا ایک الگ بات ہے، بتقاضائے بشریت گناہ ہو جانا یہ غیر نبی سے ممکن ہے۔ صرف نبی ایک ذات ہے جس سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبی مطاع ہوتا ہے، ہر ایک نے اس کا اتباع کرنا ہوتا ہے، اور اگر نبی غلطی کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ پوری امت غلطی کرتی چلی جائے گی۔ اس لیے انبیاء کو اللہ نے معصوم عن الخطا رکھا کہ نبی سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں محفوظ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ان سے بھی بعض غلطیاں سرزد ہوئیں جن پر مقدمے چلے، عدالت بارگاہ نبوی سے سزائیں ہوئیں۔ ہم ان کی گرد پا کے لائق بھی نہیں ہیں۔ وہ لوگ تھے جن کی ہڈیوں سے اسلام کی عمارت بنی، جس میں پانی اور گارے کی بجائے ان کا خون اور گوشت لگا۔ وہ لوگ تھے جنہیں فقہ کا اصول بن گیا الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابی دیانتدار اور امین اور عادل۔ وہ لوگ تھے جن کے لیے حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کا دامن پکڑ لو ہدایت پا جاؤ۔ لیکن جہاں بتقاضائے بشریت ان کا قدم بھی پھسلا، اس عظمت کو مد نظر نہیں رکھا گیا، کیونکہ کسی کی عظمت بھی عظمت باری کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چاہے جائے کہ معاش و معام سود بھی کھائیں، بدکاری کے اڈے بھی چلائیں، مساجد پر گولیاں بھی برسائیں، بازاروں میں بم بھی پھینکیں، اللہ کی مخلوق کو ایذا بھی دے، قتل عام بھی کرے، کاروبار میں دھوکہ بھی دیں، لوگوں کو لوٹ کر بھی کھائیں، اور توقعات ہماری یہ ہے کہ برکتیں وہ نازل ہونی چاہیے جو بدر میں ہوئی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان ہی کو ہر جگہ کیوں مار پڑتی ہے؟
ارے کوئی کتا بھی گھر چھوڑ دے اسے ہر گلی میں مار پڑتی، آوارہ کتوں کو مار نہیں پڑتی؟ آج کے ہم جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہم ان آوارہ کتوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ہر گلی محلے میں اس لیے مار پڑ رہی ہے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے، سارا اسلام سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں بھی تقسیم آ گئی تھی، بعض فقیہ تھے، بعض مفسر تھے، بعض محدث تھے، بعض قاری بہت اچھے تھے، بعض کی خدمت میں جاتے تھے کہ فقہ کا سوال ان سے پوچھا جائے، تفسیر پوچھنی ہوتی کسی دوسرے بزرگ کے پاس۔ یہ ساری خصوصیات تقسیم ہو گئی تھی، جامع صرف ذات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوا جو اس طرح ہر صفت کا جامع ہو جیسے محمد رسول اللہ، تقسیم ہو گئی۔ سو اسی طرح اسلام کے شعبے اب بھی مختلف طرح سے تقسیم ہو چکے ہیں، کوئی تبلیغ کرتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی ابتدائی کتابیں پڑھاتا ہے، کوئی انتہا تک پڑھاتا ہے، کوئی عمل سکھاتا ہے، کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہے، مختلف شعبے بن گئے۔ ان سب میں قیمتی اور نازک شعبہ ہے تصوف کا، جنہوں نے دلوں کی اصلاح کا ٹھیکہ لیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تزکیہ کا جو عربی لفظ ہے تزکیہ، اس کا فارسی ترجمہ ہے تصوف۔ یہ سب غلط کہتے ہیں کہ تصوف صوف سے بنا اور فلاں سے بنا، فلاں کسی سے نہیں بنا کہ وہ صوف پہنتے تھے، یہ کہ کچھ بھی نہیں۔ پہلے صوفی تو بلکہ تصوف کا اصول یہ ہے کہ جس طرح سے تم رہتے ہو تمہاری رہائش اور لباس میں ایسی تبدیلی نہ ہے کہ تم لوگوں سے الگ نظر آؤ۔ عام زندگی جس طرح رہتے ہو اسی طرح رہو سو، تبدیلی آئے تو دل میں آئے، لباس بدلنا تصوف کا کام نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لباس نہیں بدلے، دل بدلے ہیں۔ تصوف فارسی کا لفظ ہے اور صفا سے ہے، اور تزکیہ جو قرآن کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے تصوف۔ وہ بھی ذکاوت سے، ازقا سے ہے، تزکیہ بھی پاکیزگی سے ہے، اور تصوف بھی صفا سے ہے، صفائے باطن، صفائے قلب ہے۔ یہ بہت نازک تھا اور بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کا شعبہ بھی یہ تھا کہ جو بھی ایمان لائے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جو قبول کرے وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے اس کے قلب کا تزکیہ، جو میں نے عرض کیا تھا نا لا الہ، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جب قلب منور ہو جاتا ہے تو پھر اسے کتاب کی اور حکمت کیا ہے؟ کتاب اللہ کی وہ تفسیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ قرآن پڑھ لیں، آپ کا خلق عظیم قرآن کے مطابق تھا۔ قرآن جو بیان کر رہا ہے میں کیا بیان کروں؟ تو عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی حکمت ہے اور وہی تفسیر و تعبیر ہے قرآن کی۔ اس علم اور اس حکمت کو اپنانے کے لیے بنیادی طور پر صفائے قلب ضروری ہے، اور صفائے قلب کا شعبہ صوفیوں نے اپنایا۔ صفائے قلب کی ابتدا بھی اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ میں محتاج ہوں اور ساری عظمتیں، ساری تعریفیں، ساری قدرتیں، سارا حسن، سارے کمال اللہ کے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کی انتہا بھی اسی پر ہوتی ہے۔
اس کا کمال بھی یہی ہے کہ بندے کو اپنی حیثیت کا اور عظمت الہی کا اپنی حیثیت کے مطابق ادراک ہو جائے۔ اس کی ابتدا بھی یہی ہے اور اس کی انتہا بھی یہی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ علم ظاہر پڑھنے سے تو آنا آتی ہی ہے، وہ خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ دینی بھی 10 کتابیں پڑھ لو تو بندہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں، اور دنیاوی تعلیم بھی کوئی میٹرک بی اے ایف اے بھی کر لے تو سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی دوسرا۔ علم ظاہر سے اپنے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور صفائے قلب سے اپنے کچھ نہ ہونے کا اور عظمتیں ساری اللہ کی ہیں احساس ہوتا ہے۔ پھر کوئی چیز پاس ہو تو پتہ لگتا ہے میں تو کچھ نہیں، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھ میں یہ کمال پیدا کر دیا یا مجھے یہ توفیق عطا کر دی، یہ بھی صفت اس کی ہے، میرا کچھ نہیں۔ اور اس میں فعل بھی وہی ہوتے ہیں جنہیں بڑی محنتیں کرنے کے بعد پھر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں میں بھی ہوں۔ جس طرح اسلام میں کلمہ حق کا انکار ہے، جس طرح اسلام میں ارکان دین کا انکار ہے، جس طرح اسلام میں اللہ کی عظمت اور نبی کی صداقت کا انکار ہے اور بندہ کتنا بڑا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح تصوف میں جب یہ بات آ جائے کہ میں بھی ہوں، اسے کہتے ہیں مرتد عن الطریقہ۔ وہ اگر دین کے ارکان کا انکار کرتا ہے تو وہ دین سے مرتد ہوتا ہے، اور صوفی میں اگر اپنی بڑائی کا خیال آ جاتا ہے تو یہ طریقت کا مرتد ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس سے شفا ممکن نہیں ہوتی۔ حضرت سید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ تصوف کا اور صفائے باطن کا اور کسی شیخ کا انکار یہ کوئی کفر تو نہیں ہے، اور کوئی قرآن نے اس کو ماننے کا حکم تو نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا کفر تو نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ مرتے عموماً کفر ہی پر ہیں۔ مرتد عن الطریقہ جو ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ کفر تک پہنچ کر مرتا ہے، کیونکہ یہ کیفیات ہیں اور ایمان بھی ایک کیف ہے۔ کیفیات جب جلتی ہیں تو اس میں وہ کیفیت بھی جل جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے نامور لوگوں کو جو ہمارے ساتھ بھی تھے، ہم سے بہت آگے بھی تھے، بہت اونچے منازل پر بھی تھے، ان کی زندگیاں بھی دیکھیں اور پھر ان کی موت بھی دیکھی، اللہ پناہ دے۔ جو اس بلندی سے گرتا ہے اس کا کچھ نہیں بچتا، چور چور ہو جاتا۔ جو جتنی بلندی پہ ہوگا اتنی چوٹیں آئیں گی۔ یہ اتنا کچھ میں نے اس لیے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا رشتہ صفائے قلب کا ہے، باقی سارے کام ضمنی ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم مکلف ہیں دنیا میں جینے کے، ہم مکلف ہیں روزگار کرنے کے، ہم مکلف ہیں حکومتی امور میں اپنی رائے دینے کے، ہم مکلف ہیں تعلقات رشتے ناطے ساری زندگی کے امور ہم نے انجام دینے ہیں۔ ان میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ محض اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر شعوری طور پر کچھ فیصلے ایسے کریں جو ہمارے حق میں بہتر ہوں، ملک کے حق میں بہتر ہوں، قوم کے حق میں بہتر ہوں۔ ورنہ ہمارا اصل مشن صرف یہ ہے کہ ہم قلوب کو تعلیم کتاب و حکمت کے لیے تیار کریں، اور یہ اجتماع بھی اسی لیے ہوتے ہیں۔ مجھے اب تجربہ اس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کوئی آ جاتا ہے جی میرا یہ بھائی اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں اس کے لیے لایا ہوں اسے ساتھ۔ کوئی بیویاں آ جاتی ہیں، یہ بچی بیمار رہتی ہے اس کو۔ میں نے کہا جی یہ نہ تو درگاہ ہے، نہ یہاں کوئی مزار ہے، اور نہ بیماروں کی شفا کا کوئی اہتمام ہے، اور نہ اس کے لیے اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ یہ درست ہے، دعا کے لیے
حضور نبی کریم کی خدمت میں بھی لوگ جاتے تھے، صحابہ کبار کے پاس بھی جاتے تھے، مشائخ کے پاس، اہل اللہ کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن اپنے وقت پر جائیے۔ ضرورت ہے تو ضرور بات کیجیے، اپنے وقت پر کیجیے۔ یہ جو ایک خاص وقت رکھا گیا ہے کہ اس پہ احباب جمع ہوں اور مل کر ذکر اذکار ہو اور توجہ اللہ ہو اور کوئی قلبی کیفیات ہوں، اس میں لچ چلنا ضروری ہے۔ آپ کو ضرورت ہے خط لکھ کے نقش منگوا لیں، کوئی بات کرنی ہے خط لکھ کے کر دیں، تشریف لے آئے، رہیں رات رہیں مہینہ رہیں 2 دن رہیں، یہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے، اپنی بات کے لیے آپ آئیں۔ جو اجتماع محض رضائے باری اور صفائے قلب کے لیے اور اللہ اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اس میں آپ اپنا لچ نہ تڑا کریں، اپنے کاموں کے لیے اپنا وقت نکالا کریں۔ اگر ہم ملکی نظام معیشت میں تبدیلی نہیں لا سکے، اگرچہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور الحمدللہ اس حد تک کی کہ حکومت نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم نافذ کریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہاں کی حکومتیں نام کی حکومتیں ہیں اور اصل حکمران یہودی ہے۔ اس نے انکار کر دیا تو یہ بیچارے بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ہر ایک کو اللہ اپنا اجر دے گا، اگر ہم نے خلوص سے کوشش کی ہے تو قبول فرمائے، اگر انہوں نے مجبوراً انکار کیا ہے تو انہیں معاف کرے اور پھر توفیق دے دے۔ یہودی اپنی بربادی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہودیوں کی بربادی کی ابتدا افغانستان سے ہوگی، جہاں جنگ اسلام کے لیے ہوئی ہے، جہاں کسی زمینی قومی طبقاتی تقسیم کے لیے نہیں ہوئی۔ واحد ٹکڑا ہے افغانستان جہاں لوگ اس لیے لڑے ہیں کہ ہمیں کفر منظور نہیں اور ہم اسلامی حکومت بنائیں گے۔ اور یہ تو سمجھ آ رہی ہے، اب تو کافروں کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ امریکن ریڈ کراس نے بھی کہا ہے کہ طالبان کی میت اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں۔ بھی کیسے پہچان؟ کہتے ہیں انہیں ہوتا کچھ نہیں، ویسے جیسے زندہ تھے ویسی میت پڑی ہوتی ہے۔ جبکہ ساتھ غیر ملکیوں کی میت ہو یا ان افغانوں کی میتیں جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے وہ بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ اب قومیت بھی ایک ہے، کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں بھی میں نے دیکھی ہیں۔ میدان جنگ میں جو طالبان کے خلاف افغان لڑ رہے تھے وہ میدان جنگ میں باجماعت نماز ادا کرتے ٹیلی ویژن پر میں نے دیکھے، لیکن موت فیصلہ کر دیتی ہے، ان کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں اور ان کے میت زندہ انسان کی طرح ہوتے ہیں، چونکہ وہ شہید ہیں اور وہ زندہ ہیں، وہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہی وائٹل پوائنٹ ہے، یہی مرکز ہے، یہیں سے رد عمل شروع ہو چکا ہے۔ اب تو اقوام مغرب سر جوڑ کر اس لیے بیٹھی ہیں کہ یہ جو ہم کر چکے ہیں اس سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ بعض مفسرین نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا اور بنو اسرائیل اس میں داخل ہو گئے، تو فرعون چونکہ لشکر کو بڑھایا آ رہا تھا اور خود گھوڑے پہ سوار آگے تھا، تو سمندر پہ پہنچ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ اتنا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سمندر جس نے موسیٰ کی قوم کو راستہ دے دیا یہ شاید مجھے راستہ نہیں دے گا، یہ راستہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور چاہا کہ میں لشکر کو روک لوں، کہ اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، وہ ایک گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے گھوڑے کے قریب سے گھوڑی دوڑاتے ہوئے گزرے اور گھوڑا منہ زور ہو کر اس سے باگیں چھین کر اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ سمندر میں داخل ہو گئے، فرعون بھی داخل ہو گیا، اس کا لشکر بھی داخل ہو گیا۔
جب یہ داخل ہو چکے تو بنی اسرائیل پار پہنچ چکے تھے، پانی آپس میں مل گیا۔ اب یہ فرعون جو تھا، اس کے گھوڑے کو بھی قدرت کہیں کھینچ کر یہاں لے آئی ہے، اس سمندر سے اب یہ نہیں نکلے گا۔ یہ اللہ کے اپنے اہتمام ہے، اپنے انتظام ہے، اس میں وقت میں وہ خود مقرر کرتا ہے، وہ کل ہوگا، 2 سال بعد ہوگا، 10 سال بعد ہوگا، یہ تو اس کو پتا ہے، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا انجام یہی ہوگا۔ یہ سارے مداری کے تماشے ہیں، الیکشن ہو رہا ہے، ریفرنڈم ہو رہا ہے، فلاں کہتا ہے میرا رہنا ضروری ہے، فلاں کا جانا ضروری ہے۔ دنیا کی کسی جگہ پر کسی چیز کا رہنا کبھی ضروری نہیں ہوا، اللہ مجبور نہیں ہے کہ کہیں کسی کو ضرور رکھے، اس کا اپنا کرم ہے، چاہے رکھے چاہے چلا دے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب تو انبیاء اور رسول گزر چکے، کسی کا باقی رہنا ضروری نہیں ٹھہرا۔ وہ بڑے بڑے سلطان اور بڑے بڑے حکمران جنہوں نے بڑے صغیر کو قدموں سے روندا اور گھوڑوں کے سموں سے روندا اور اسے ایک خوشحال سلطنت بنا دیا، ان کے تو مقابر کا رہنا بھی ضروری نہیں رہا، اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں شہنشاہوں کی قبروں پر۔ میرا اور آپ کا رہنا کہاں ضروری ہو گیا؟ کوئی بھی ضروری نہیں ہے، سب کو جانا ہے اور اپنی اپنی باری پہ سب چلتے رہیں گے۔ ایک بات دھیان میں رہے کہ پوری توجہ سے ذکر کرو، انہی لوگوں کو توفیق ہوگی جن کے قلب ریا سے، بغض سے اور بری سوچوں سے پاک ہوں گے۔ ان الارض للہ یرثها عبادہ الصالحین، زمین اللہ کی ہے اور اس کے وارث اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے۔ یہ وقتی طور پر انسان کو بخار نہیں ہو جاتا تو کیا بخار غالب ہوتا ہے زندگی پر؟ ایک بندے کی 80 سال زندگی اور اس میں 80 دن بخار ہو گئے تو کیا فرق پڑتا؟ یہی جیسے صحت مند آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، اسی طرح کیوں بخار ہوتا ہے؟ بدتمیزی سے، بد پرہیزی سے کوئی جراثیم پیدا ہو گئے۔ اسی طرح ہم بحیثیت مسلمان بیمار ہیں، ہم بد پرہیزی کرتے ہیں، ہم کافروں کی رسومات اپنا لیتے ہیں، کافروں کا کردار اپنا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بخار ہے جو ہم پہ چڑھا ہوا ہے کہ روئے زمین پر ہم کلمہ گو قتل ہو رہے ہیں۔ ہم بد پرہیزی چھوڑ دیں، واپس آ جائیں تو بخار کیوں چڑھے؟ صحت مند رہتا ہے آدمی ساری زندگی، بیماری چند روزہ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بد پرہیزی جس وجہ سے بخار ہوا ہے، جس چیز کو کھانے سے وہی کھاتے چلے جاؤ تو بخار بڑھتا ہی رہے گا۔ اس کے باوجود زمین اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہوتی، ایسے دل بھی ہیں جن میں سوائے اللہ کی محبت کے اور کچھ نہیں، جنہیں حکومت و سلطنت نہیں، تاج و سروری نہیں، نام و نمود نہیں، اللہ کی عظمت چاہیے، اور اللہ کی عظمت کے لیے جو اپنی جانیں لڑانا چاہتے ہیں اور لڑا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ یہ جنگ بڑھے گی، پھیلے گی، اسی کی لپیٹ میں کشمیر بھی آئے گا، اسی کی لپیٹ میں ہم بھی آئیں گے، یہاں سے بھی طوفان گزرے گا، اسی کی لپیٹ میں پورا بر صغیر آئے گا، اور یہ برما سے دریائے آمو تک انشاءاللہ اسلامی ریاست بنے گی۔ ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا رہے گا۔ آپ کو جو میں وقت لے رہا ہوں اس لیے لے رہا ہوں کہ یار کم از کم اس کے لیے تو اپنے آپ کو فٹ کر لو۔ لڑائی تو کبھی ہوتی ہے، فوجی ساری عمر پریڈ کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو پریڈیں کر کر کے آگے اور ان کی پوری سروس میں لڑائی ہوئی نہیں، لیکن وہ جنگ کے لیے تیار تو رہتے ہیں، اسی کی انہیں پینشن ملتی ہے۔ یہ کب ہوگا خدا جانے، ہم نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لیے تیار تو ہو جاؤ، پینشن تو مل جائے گی، ان میں شامل تو ہو جاؤ گے۔
اس کی تیاری کرو، اور اس کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ بندوقیں اکٹھی کرو، اس کی تیاری یہ بھی نہیں ہے کہ سرمایہ، اس کی تیاری یہ ہے کہ دلوں کو صاف کر لو۔ جس طرح فوجی ظاہری صحت دیکھ کر بھرتی کرتے ہیں نا، اس میں قلوب کو دیکھ کر توفیق دی جائے گی۔ اور شیخ کے ساتھ مرکزی تعلق جو ہے آپ کا وہ صفائے قلب کا ہے۔ باقی کوئی کام ہو یا نہ ہو، تعویذ دے یا نہ دے، دم کرے یا نہ کرے، اور آپ کی کوئی بات سنے یا نہ سنے، ہاں یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جب آئیں آپ کو ذکر نصیب ہو، آپ کو پوری طرح آپ روئے زمین پر کہیں ذکر کرنے بیٹھیں تو برکات وہاں نصیب ہوں، یہ آپ کا حق ہے، اور یہ شیخ کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ملازمت ہے، یہ اس کا احسان نہیں ہے، یہی کام کرنا ہے اسے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ باقی ضمنی باتیں ہیں، ہو گئی نہ ہوئی نہ سے، جن کے پیر نہیں ہیں ان کا بھی علاج ہو جاتا ہے، جن کو ہمارے تعویذ نہیں ملتے ان کو بھی شفا مل جاتی ہے، یہ تو ضمنی باتیں ہیں، انہیں مرکزی اور اصلی حیثیت مت دو۔ مرکزی اور اصلی حیثیت ہے صفائے قلب کی، اور ایک دوسرے پر اپنی برتری منوانا چھوڑ دو، کوئی بھی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں، سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب فقیر ہیں۔ ان اللہ غنی وانتم الفقراء، صرف اللہ غنی ہے، لوگوں تم سارے فقیر ہو، سارے محتاج۔ کسی کو ضلعی صدر بنا دو تو وہ اکڑ گیا، کسی کو ذکر کے لیے کہہ دو کہ تم یہاں انہیں 5 بندوں کو ذکر کرایا کرو تو وہ سمجھ لیتے ہیں میں جبریل بن گیا ہوں۔ یار یہ سارا کچھ اگر یہی کرنا ہے تو پھر اللہ کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر محنت کرتے ہو تو ان چیزوں پہ دھیان دو، اور اللہ کی فوج کا سپاہی بننے کی کوشش کرو، دلوں کو صاف کرو، دلوں میں بغض مت رکھو، کسی کے خلاف غلط سوچ مت رکھو، اللہ کی مخلوق کو آپ کے وجود سے فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں۔ وہ مومن ہے یا کافر، مومن ہے تو اس کا حق بنتا ہے، کافر ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کی جان مال آبرو کو تحفظ ملے، یہ حق ہے اس کی۔ آنے والے وقت کے لیے پریڈ مسلسل کرو۔ ہماری پریڈ یہی ہے کہ ہم صبح و شام دن رات جب بھی موقع ملے قلب پر پوری توجہ کر کے محنت سے اللہ کا نام لیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کسی اور طرف لگ گئے، بھول گئے، جب یاد آیا پھر اللہ شروع کر دیں۔ وقت قریب ہے، یا تو کل ہی جنگ ہو جائے گی، ہم بھی اس میں شامل ہوں گے، یا جنگ سے پہلے موت آ جائے گی، دونوں صورتوں میں تیاری کی ضرورت ہے۔ کہ موت آ جائے تو وہ بھی ہمیں سپاہی پائے، مرنے کے بعد بھی پینشن مل جاتی ہے، لیکن اگر بندہ فوج میں ہو اور جنگ آئے تو ہمیں تیار پائے۔ یہ طے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حال کی جنگ کو، جس میں سارا کفر متحد ہو کر ایک طرف ہو جائے گا اور وہ اسلام کا نام و نشان مٹا دینا چاہے گا، کفر کے ارادے کیا ہیں؟ یہودیوں نے ایک ڈرنک بنایا، اس کا نام رکھا کوکا کولا۔ اس کے لکھنے میں کمال یہ ہے کہ اس بوتل کو شیشے کے سامنے رکھ کر شیشے سے پڑھے تو لکھا ہوا ہے لا محمد لا مکہ، یعنی محمد کا نام مٹا دو، مکے کا نشان مٹا دو۔ یہ جو پیپسی آپ روز پیتے ہیں، یہ ایک جملہ ہے، pay each penny save Israel،
اس کا ایک ایک لفظ لے کر وہ پیپسی بنائی گئی، اور ان سب کے مفادات سیدھے یہودیوں کو جاتے ہیں۔ یہ یہاں جتنے بنا رہے ہیں اصل نسخہ ان کا ہے، یہ بھی رائلٹی انہیں دے کر یہاں بنا رہے ہیں۔ کچھ قادیانیوں نے مشروب بنا لیے، یہ بھی یہود کی ایک برانچ۔ جب یہ نہیں تھے تب بھی لوگ زندہ تو رہتے تھے۔ بازار سے دہی منگوا کر لسی بنا لو، فروٹ منگوا کر جوس نکال لو، صحت مند بھی ہوگا، تازہ بھی ہوگا۔ یہ علم غلم بھی ہو ہم سے، اس میں بھی پیسہ لے رہے، اور ان کے ارادے دیکھو، نیتیں دیکھو۔ آپ نے شاید غور کیا، یعنی میں نے خود سنا تھا صدر امریکہ کی زبان سے جو اس کی تقریر آ رہی تھی، اس میں کہ پٹھانوں کا قصور کیا ہے، تو اس نے کہا they were going to finish our culture around the globe، یہ روئے زمین سے ہماری تہذیب کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، ایک نئی تہذیب، ایک نیا زندگی کا اسلوب، ایک نیا لائف سٹائل آگاہ کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اس طرح جینا مرنا، جو ہماری ان کی تہذیب کیا ہے، یہی جانوروں کی طرح رہنے کو وہ تہذیب کہتے ہیں۔ برہنگی، بے حیائی، سود خوری، سور خوری، یہ ان کی تہذیب ہے، اسے وہ تہذیب کہتے ہیں۔ تو یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہر موڑ پہ جاری ہے۔ فی الحال یہودیوں کا اقتدار اتنا مستحکم ہے کہ وہ جس ملک کی چاہیں حکومت بدل دیں، جسے چاہیں آگے لے آئیں، جسے چاہیں پھر مہرے بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی اصل سے کٹی ہوئی پتنگیں ہیں۔ لیکن اب وقت بہت قریب آ گیا ہے کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس کا حساب بھگتیں گے۔ ان سپر پاورز کا نام شاید تاریخ میں رہ جائے، زمین پر انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ لوگ کہیں گے کہ کبھی یو ایس اے ہوا کرتا تھا۔ ذکر میں باقاعدگی پیدا کریں، اجتماعات میں باقاعدگی پیدا کریں، جو ذمہ دار حضرات ہیں اپنی ماہانہ رپورٹوں میں لکھا کریں کیا کر رہے ہیں اور باقاعدہ بھیجا کریں، پتہ چلے کتنے اہتمام آپ نے ذکر کا کیا، اس میں کیا تکلیف، کیا رکاوٹ، کیا ضرورت ہے، کیا مدد کی جا سکتی ہے۔ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، غذا بھی احتیاط سے کھائیں، حلال کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں، اور چلنے پھرنے کے قابل رہیے، فٹ رہیے، اپنے آپ کو سپاہی کی طرح زندہ رکھیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس میں شمولیت کی توفیق دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہجرت کے لیے کوئی گھر سے نکلا اور اسے موت آ گئی، قد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا سارا ثواب اللہ اسے دے گا، گویا اس نے ہجرت مکمل کر۔ جو صمیم قلب سے لیے کے ساتھ غلبہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے گا، اس نے سارا اجر پا لیا، شہید ہونے کا بھی اور جنگ کرنے کا بھی، اگر جنگ میں شامل نہ بھی ہوا۔ اور جس نے اسے بھائی ہماری جنگ کسی قوم کے ساتھ، کسی طبقے کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں، ہماری جنگ ظلم کے ساتھ ہے، ہماری جنگ کفر کے ساتھ ہے، ہماری جنگ غلبہ اسلام، قیام امن، قیام عدل کے لیے ہے، اور یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہوگی، اسے کوئی جب بھڑکے گی تو اسے کوئی نہیں روک سکے گا، اور اس میں بڑے بڑے نام بہہ جائیں گے۔ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کون حکومت بنا رہا ہے اور کون صدر بن رہا ہے اور کون ریفرینڈم کرا رہا ہے اور کون اسمبلی میں جائے گا، اس لیے کہ یہ سارا وقتی کھیل ہے اور ان کے دھوئیں اٹھتے نظر آ رہے ہیں، ان کے پرخچے اس طرح اڑیں گے
کہ خود انہیں بھی ہوش نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سارا میدان کارزار ہے. اسے حضور نے غزوۃ الہند کہا ہے، برِ صغیر کا عظیم معرکہ، اس لیے سارا برِ صغیر اس کی لپیٹ میں آئے گا. تو میرے بھائی اپنے اجتماعات میں باقاعدگی پیدا کرو، اپنے جہاں جہاں ہو وہاں ذکر کا اہتمام کرو اور تیاری کرو یار. فوجی کا کام ہے فٹ رہنا. لڑائی سے پہلے بھی مر جائے تو پینشن تو ہو جاتی ہے کہ لڑائی کے لیے تیار، جان دینے کو تیار تو تھا. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کام، ان سے دلوں میں خلش پیدا نہ کیا کرو. دل بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اور اس میں رنجش کے کانٹے نہیں بونے چاہیے. ان کو دماغ تک اور باہر تک رہنے دو. زندگی کبھی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتی، زندگی اس کے حکم کے تابع. ہم پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ محدود ہے. ہم غلط سوچتے ہیں یا صحیح سوچتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا. وہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. جہاں ہمارے خیال کے خلاف کچھ واقعہ ہوتا ہے ہمارا خیال غلط ہوتا ہے اور بات وہ صحیح ہوتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل کی گہرائی تک مت جانے. اللہ کریم آپ سب کو ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، قبول بھی فرمائے. اور یار اگر اتنے دل ہی جتنے آج یہاں ہم بیٹھے ہیں، اگر اتنے دل ہی سچائی کے ساتھ روشن ہو جائیں تو کیا ہم ایک آگ نہ لگا دیں جہاں میں؟ اگر نہیں لگتی تو ہمارے شعلے دھیمے ہیں نا. ہم خود بین بین چلتے ہیں. جب نماز کے وقت نماز پڑھ لی، جھوٹ کے وقت جھوٹ بول لیا، ذکر کے وقت ذکر کر لیا. ذکر میں بھی ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. تو کیا فائدہ؟ اور زہر کھا کر تو کوئی مرے تو مرے، دودھ پی کر مرنے والا کتنا بد نصیب ہے کہ دودھ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے. تو دودھ میں اتنی بار پرہیزی کرے کہ پیٹ پھٹ جائے اور دودھ پی کر مر جائے تو کتنا بد نصیب. کوئی زہر کھا کے مر جائے وہ تو مر جائے، اس نے تو زہر کھا لیا. لیکن دودھ پینے والا زندگی کیوں نہ، زندگی کی مزے کیوں نہ لے، دودھ پی کر مرے کیوں؟ اگر اللہ اللہ کرنا ہے تو اس کے لیے خلوص، اور یہ صفائی کے لیے تو ہے. پھر اس میں ہم جیبوں میں غلاظت لیے پھریں تو صفائی کہاں ہوگی؟ ایک کپڑے کو آپ جتنا دھوتے رہے، قمیض کو دھوتے رہے، اس کی جیبیں غلاظتوں سے بھر دیں تو آپ 10 دفعہ دھوئیں گے اور دھلتی چلی جائیں گی. ہم میں ایک کمزوری ہے کہ ہم دوسروں کے محتسب ہیں. فلاں نے یہ کر دیا، یار اپنے محتسب بنو. اپنے اس مشت غبار کو، اس ایک بندے کو سیدھا کر لو، تم نے جہان کو سیدھا کر دیا. اور اگر اس ایک کو سیدھا نہیں کر سکے تو پھر دوسرے کو کہتے کیا؟ صرف آج کے اجتماع میں جتنے حضرات و خواتین ہم جمع ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سدھر جائیں. ہم سود کھانا، کوئی حکومت زبردستی تو نہیں کھلاتی، آپ لینا چھوڑ دیں یار. کیوں لیتے ہیں سود؟ جب حکومت کا نظام ہی بدل جائے گا تو پھر سود نہ لینا کمال کیا ہوگا؟ پھر تو ملے گا ہی نہیں. اب لینا چھوڑ دو، درگزر سے کام لو، دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کرو. کسی کو آپ کی آسائش ہونی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور وہ اپنا نام لینے کی توفیق ارزاں کرتا ہے. اس سے زیادہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ 1400 سال بعد آپ کے قلوب کا تعلق بارگاہ رسالت سے جوڑ دیا جائے؟ یار لوگ تو اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. لوگوں کی تو سمجھ سے بات مارا تھا کہ وہ کیسے سکتا. تم دنیا کی سیٹلائٹ پہ روئے زمین کی چیزیں دیکھ سکتے ہو، تو اگر کسی کا دل ہی سیٹلائٹ بن جائے تو اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ اگر تم چھت پر ایک ٹین کی چادر لگا دو تو تم سارے جہان کے تماشے دیکھ سکتے ہو. اگر تم ایک کمپیوٹر ایجاد کر چکے
تم امیجنیشنز کو اور سوچوں کو بھی تصویروں کی شکل دے سکتے ہو اور اس میں بنا سکتے ہو کہ فلاں وقت ایسا ہوا ہوگا، چلو اس کا نقشہ بنا رہا۔ اگر یہ ظاہری مشینیں اتنا کام کر سکتی ہیں تو دل ہے۔ جب یہ روشن ہوتا ہے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، لا یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب و عبد المومن۔ تجلیات میری عظمتوں، میرے جمال کو زمین و آسمان سمو نہیں سکتے، لیکن بندے مومن کے سینے میں جو چھوٹا سا دھڑکتا ہوا دل ہے اس میں اتنی وسعتیں ہیں کہ وہ سمو لے۔ لیکن دل کو دل سمجھا جائے تب۔ اور اسلام کا اصولی طور پر ہمارے پاس صرف یہی شعبہ ہے۔ باقی جو کام ہم کرتے ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے، چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اب جو استاد کتاب پڑھاتا ہے وہ اخلاق بھی سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے غلطی بھی نہ کرو، وہ سزا بھی دیتا ہے غیر حاضری پر، وہ بری محفل میں بیٹھنے سے بھی روکتے ہیں۔ اس سارے سے اس کا کیا مطلب؟ اسے تو کتاب پڑھانی ہے؟ نہیں، صرف کتاب ہی نہیں پڑھانی، جسے کتاب پڑھانی ہے اسے کتاب پڑھنے کے قابل بھی رکھنا ہے۔ تو اصولی طور پر ہمارا شعبہ یہ ہے، باقی جتنے کام کرتے ہیں وہ محض اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ضروری ہوتے، اور جو اس کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا اس کی ہمیں غرض نہیں ہوتی۔ اللہ سب کو توفیق عطا کرے، قبول فرمائے، اور غزوۃ الہند میں شرکت کی توفیق دے۔ اس سے پہلے اگر موت آ جائے تو ہمارا نام ان سپاہیوں میں شامل رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔